السلام علیکم ناظرین، متبادل بیانیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ آج ہم بڑے اہم موضوعات پر گفتگو کرنا چاہیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسرار مدنی صاحب۔ اسرار مدنی صاحب ایک بڑے بریلینٹ اسکالر ہیں، مختلف ایشوز پر ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ دارالعلوم حقانیہ پشاور کوڑا خٹک نوشہرہ سے فارغ ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ بڑے اہم ایشوز پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ مدنی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی، خیریت سے ہیں آپ؟ تھینک یو۔ اچھا مدنی صاحب، پاکستان میں روزانہ مذہب کے حوالے سے اور اس طرح کی سرگرمیوں کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب خبریں آ رہی ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا بہاولپور میں استاد پر حملے کا، پھر مولانا تقی عثمانی صاحب پر حملے کا واقعہ پیش آیا، اور پھر اسی سینیریو میں ہم نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ کا ایک واقعہ بھی ہمارے سامنے آیا، لیکن ہر جگہ رد عمل ایک مختلف ہے، کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ میرے خیال سے پہلے جو پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہیں تو اس کے اگر تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں آپ چلے جائیں تو سب سے پہلے جو دہشت گردی کے واقعات کو اٹھا لیں، یہ گلوبل ٹیررزم انڈیکس ہے یا پاکستان کے مختلف ڈیٹا بیس ہے، تو گزشتہ جو 2001 سے 2018 تک تقریباً 63,000 لوگ مارے گئے پاکستان میں۔ وہ سویلین بھی ہیں، ملٹری کے لوگ بھی ہیں، اور بھی بہت سارے علماء بھی ہیں، طلباء، بہت سارے لوگ ہیں۔ اچھا، ان کا جب انالیسس کیا گیا ہے تو انالیسس میں یہ بات کھل کے سامنے ہے کہ اس میں 80% لوگ جو ہے مذہب کے نام پہ مارے گئے۔ 80% حملے جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ، اس میں جو 20% ہے وہ بلوچ لبریشنز اور بہت ساری تحریکیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہب کے نام پہ یہ خونریزی، یہ لڑائی، یہ دہشت گردی، یہ خودکش حملے، ان کا ایک سلسلہ جاری ہے اور اس سے پوری سوسائٹی متاثر ہوتی رہی ہے۔ 9/11 کے بعد یہ سلسلہ یہاں کافی پیک پہ تھا۔ تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ کیا مذہب کے نام پر جو دہشت گردی یا مذہب کے نام پہ جو انتہا پسندی ہے، اس کو ہم نے کس طرح کاؤنٹر کیا، اس کو ہم نے کس طرح ڈیل کیا، بحیثیت ریاست ہم نے کیا کردار ادا کیا، بحیثیت معاشرے، بحیثیت میڈیا، بحیثیت ایک عام انسان ہم، اور بحیثیت علماء کرام اور مذہبی قائدین۔ تو میرے خیال سے اس جو آپ کی بات جس طرف آپ نے اشارہ کیا، ایک تمام طبقات جو ہے اپنے اپنے درجے پر کنفیوز نظر آ رہے۔ ریاست کی ایک الگ کنفیوژن تھی، مذہبی قائدین کی ایک الگ کنفیوژن تھی، عام سماجی جو علاقے ہیں، مطلب کے پی کے لوگوں کا ایک الگ رجحان رہا، پنجاب کے لوگوں کا الگ رہا۔ حالانکہ چیز جو لوگوں کو سب کو مار رہی تھی وہ تھی انتہا پسندی اور دہشت گردی۔ اور ابھی تو یہ بتائیں کہ اس انتہا پسندی اور دہشت گردی کے بارے میں جب گفتگو کی جاتی ہے تو یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک مذہبی سوچ موجود ہے۔ میرے خیال سے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اگر آپ اس کو مذہب کے نام پہ دہشت گردی کہہ دیں تو یہ تو مفت میں نہیں کہا جاتا۔ جو جتنی بھی ڈیٹا بیس اور ریسرچر ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پر مذہب کو استعمال کیا گیا ہے یا مذہبی تعبیر کو استعمال کیا گیا ہے، مطلب خودکش حملوں کے جواز کے لیے پورا ایک لٹریچر پروڈیوس ہوا، آپ نے دیکھا پوری کتابیں لکھی گئی۔ تو یہ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ ایک سوچ ہے انتہا پسندانہ ہمارے پاس۔ اچھا، کیا وجہ ہے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ مذہبی لٹریچر تیار کیا گیا، مذہب کے نام پر لٹریچر تیار کیا گیا، تو ہمارے علماء کرام اسے کاؤنٹر کیوں نہیں کر سکے؟ میرے خیال سے اس میں جو ہے ہمارا کلچر نیریٹو جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سماجی بیانیہ جو ہے وہ گزشتہ 30-40 سال کے اندر خارجہ اثرات کی وجہ سے یا ہمارے پڑوس میں جو واقعات تھے اس کی وجہ سے وہ بیلنس نہیں رہا اور وہ بدل گیا، بلکہ وہ انتہا پسندانہ بیانیے میں تبدیل ہوا۔ اس کی وجہ سے اس معاشرے کی جو سماجی، سیاسی اور مذہبی تعبیر جو ہے اس میں انتہا پسندانہ افکار، نظریات جو ہے وہ گھس کر آ گئے اور بہت سارے لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ عین سچ ہے اور عین اسلام ہے۔ 2001 سے لے کر 2005 تک اور بلکہ 2010 تک آپ پرائیویٹ جہاد پہ بات نہیں کر سکتے تھے پاکستان میں، آپ پرائیویٹ کلدم تنظیمیں جو ہے اس پہ بات نہیں کر سکتے تھے، اب پھر قوارانہ تنظیمیں کے بیانیوں کو چیلنج نہیں کر سکتے تھے۔ مطلب یہ کہ ہمارا جو سماجی بیانیہ ہے وہ ایک پرتشدد بیانیہ بن گیا تھا اور سماج اس کو لے رہا تھا، قبول کر رہا تھا، اور اس میں مدرسہ، یونیورسٹی، نوجوان، کالجز کے ماڈرن اور غیر ماڈرن تمام طبقات نے مطلب متاثر ہوتے رہے۔ تو میرے خیال سے یہ وہ دور تھا، اور اس کے بعد کے ادوار میں خصوصاً جو آپریشن ضرب اعظم ہے، آرمی پبلک اسکول کا حملہ اور اس طرح بہت سارے واقعات ایسے جو پاکستان میں بڑھے ہوئے ہیں، انہیں ہمیں بحیثیت ریاست کچھ چیزوں پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کیا، اور اس کے بعد ریاست کی سطح پر اقدامات، پھر بین الاقوامی کمیونٹی کے دباؤ کی وجہ سے ہم نے اس پر دوبارہ ری تھنکنگ اور اسٹرگل شروع کی، اور اب اتنا اسپیس مل رہا ہے سوسائٹی میں کہ آپ ان چیزوں پہ کھل کے بات کر رہے ہیں، نوجوان ہمارے اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگ بلاگ لکھ رہے ہیں، ٹی وی چینلز پہ بات ہو رہی ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہاں اب بھی ایسے علاقے ہیں جہاں آپ ان موضوعات پہ بات بھی نہیں کر سکتے، جہاں پر ایک مسلک کے آدمی کو دوسرے کے ہاتھ جانے کی اجازت نہیں ہے. مطلب ایک علاقہ اگر شیعوں کی اکثریت کا ہے تو وہاں سنی نہیں جا سکتا، سنی اکثریت ہے وہاں شیعہ نہیں جا سکتا. قبائلی نظم و نسق اب بھی ہے. اور یہ جو جگہ ہیں جو ہم پسند کر رہے ہیں اسی سے انتہا پسندی، ایک گروہی حیثیت میں سب لوگ رہ رہے ہیں، وہ دوسروں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی سے یہ چیزیں آگے بڑھے گی جب وہ مین اسٹریم میں آ جاتے ہیں بڑے سماج میں، جب ان کی انٹریکشن ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی انتہا پسندی کا واقعہ آ جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو دینی مدارس ہیں وہ بھی مسلکوں کی بنیاد کے اوپر قائم ہوئے ہیں، تو جب تک یہ مسلکی مدارس موجود رہیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر وہ ٹالرنس، وہ برداشت یا وہ قبولیت ایک دوسرے کے لیے پیدا کی جا سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ خود مطلب ہم نے ایک انالیسس کی جو مدارس کی جو مختلف وفاق جو نصاب پڑھا رہے ہیں، مثلا دیوبندی اور بریلویوں کے نصاب میں جو سملیرٹیز ہے وہ 95% ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر دیوبندی اور سنی اور شیعوں کی جو نصاب ہے اس میں 40% ہے تقریباً. اچھا اسی طرح جو دیوبندی اور آپ کہہ دیں کہ جماعت اسلامی ہے تو وہ بھی کوئی 80-85 کے قریب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک روایت ہونی چاہیے، ایک بورڈ ہونا چاہیے اور ایک سلسلہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو چیز کو فالو کر رہے ہیں وہ ہے درس نظامی، جہاں پہ اس کی بنیاد ہے. درس نظامی کی جس مدرسے سے وہاں بنیاد رکھی گئی اورنگزیب علمگیر کے دور میں، وہاں پر لکھنؤ کے شیعہ بھی پڑھتے تھے اور تا مدرسہ حنفی اسکول آف تھاٹ کا. تو مطلب یہ کہ جو روایت وہاں سے آئی ہے اس میں تو یہ مسئلہ نہیں تھا. ابھی آ کے ہمارے ہاں یہ گروہی تقسیم اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم مذہبی تعبیر اس کے بغیر تصور ہی نہیں کر سکتے. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ ہمارے مدرسے میں داخلہ لے وہ پوری فریم کے ساتھ آئے، یعنی پہلے وہ اس بات کو قبول کرے کہ ہم حق اور سچ ہیں، پھر ہم سے آ کے علم حاصل کریں. یہ ایک ابھی شناخت کا مسئلہ ہو گیا، اور مسئلے کی شناخت کا، اور اس میں حق و باطل کی ڈیفینیٹلی تقسیم ہے. بلکہ یہ بھی افسوسناک ہے کہ بہت سارے فارمز کے باقاعدہ لکھا جاتا ہے، آپ سے حلف لیا جاتا ہے کہ آپ ان شرائط کو، اور جس میں میرے خیال سے وہ غیر ضروری شرائط ہیں جو عام بڑے مدارس اس سے اتفاق بھی نہیں کرتے، جو بڑے علماء ہیں اس سے اتفاق بھی نہیں کرتے، لیکن ابھی یہ سلسلہ بدستور جاری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مدرسے ہیں یہ تعلیم کے فروغ کے لیے تو ہیں، پڑھنا لکھنا تو سکھاتے ہیں، لیکن ان کا زیادہ اصرار مسلکی شناخت کے اوپر ہے. تو میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ اگر مدرسے دین اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اور وہ اپنی مسلکی شناخت پر اصرار کریں گے تو سوسائٹی کے اندر برداشت کیسے پیدا ہوگی؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ برداشت اس کی وجہ سے مسلسل ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اس میں یہ جس طرح میں نے مثال لی کہ نصاب میں اگر ایک سنی مدرسہ ہے وہ 7 سے 8 شیعوں کی کتابیں پڑھا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مذہبی روایت نے شیعہ روایت سے جو استفادہ کرنا تھا انہوں نے قبول کیا. یعنی پہلے ہمارا مزاج یہ تھا کہ ہمیں جو بھی حق اور سچ بات پتہ چلتی تھی، علم کی بات پتہ چلتی تھی، وہ بھلے کسی کے پاس بھی ہوتی تھی ہم اس کو اٹھا کر اپنے پاس لے کر آ جاتے تھے. یعنی ہمارا تعبیر جو تھی علم کے باب میں یہ تھی. ہوا یہ کہ اب طالب علم وہی پڑھ رہا ہے، مطلب وہ شیعہ کی کتاب تو پڑھ رہا ہے، وہ متنبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کی کتاب تو پڑھ رہا ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ یہ غیر مسلم ہے، یا ان کو یہ کہہ دیں کہ یہ شیعہ ہے، استاذ ہے، آپ کو پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یا وہ کہے کہ یہ کسی دوسرے مسلک کا یا کسی دوسرے مذہب کا طالب علم ہے اور اس چیز کو سیکھنے کے لیے آیا ہے، تو اس میں وہ برداشت نہیں ہے، کیونکہ عملی سوسائٹی میں وہ چیز نہیں رہی ہے ٹالرنس. تو وہ ایسے کلچر میں نہیں رہا ہے جہاں پر برداشت کا ماحول ہے. اچھا مدنی صاحب، یہ تو آپ نے بات کی کہ مدرسہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پوری سوسائٹی اوور آل ایک انتہا پسندی کی طرف جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوا، 4 شب قدر میں ایک ٹیچر کو قتل کر دیا گیا، بہاولپور میں ٹیچر کے قتل کا واقعہ ہے، مولانا حسن جان صاحب کو ان کے شاگرد نے قتل کر دیا. اچھا اس طرح کی کئی واقعات ہیں کہ جہاں پر اختلاف رائے کی وجہ سے طلبہ نے اٹھ کر اپنے ٹیچر کو قتل کر دیا. تو یہ جو مزاج ہے یہ سوسائٹی، یہ صرف مدرسے کا نہیں ہے، یونیورسٹی کالجز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی پنپ رہا ہے. سب جگہوں پہ میرے خیال سے وہ مولانا وحید الدین خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، کلچر آف پیس. کہ جب آپ کلچر آف پیس پیدا نہیں کریں گے، اور کلچر جو ہے کسی مولانا صاحب کی تقریر سے یا آپ کے کسی ویڈیو شو سے پیدا نہیں ہوگا، وہ معاشرے کے تمام طبقات کو آپ ایک ساتھ انگیج کر لیں گے. ابھی مثلاً اسکول کالجز میں وہی آٹوکریٹو سسٹم ہے، کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ اظہار آزادی پہ کوئی یقین رکھتا ہو. کوئی ایک پرنسپل ہے اس نے پورے سسٹم کو ہائی جیک کیا ہے، کوئی ایک استاذ ہے وہ. اب وہ مکالمے کی روایت مسلسل سوسائٹی سے ختم ہو رہی ہے. اچھا نہ کہیں ڈبیٹ ہو رہی ہے،
اوپن ڈبیٹ. آپ کسی بھی اچھے مغربی اداروں میں چلے جائیں تو وہاں پر 50 سوسائٹیاں ہوتی ہیں. ادب کی اپنی ہوں گی, شعر کی اپنی ہوں گی, مذہب کی اپنی ہوں گی, سیاسیات کی اپنی ہوں گی, اور وہاں اوپن مخالف موافق سب بیٹھ کے اپنے رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ آپ کے پاس سوسائٹی میں کوئی اسپیس رہی نہیں جہاں پر بندہ اپنی رائے کے اظہار کو کھل کے بیان کر لے اور اسی طرح کسی کو کنونس کر لے, یعنی اپنا موقف کم از کم بیان کر لے. ہوا یہ ہے کہ مسلسل یہ مکالمے کی روایت ختم ہوتی جا رہی ہے, تو اس کی جگہ جو ہے انتہا پسندی وہ مسلسل لیتے رہیے. اب ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ آپ کسی کو اپنے مخالف رائے پہ بیان کر لیں گے تو وہ اس کو خلاف اسلام یا خلاف مذہب یا خلاف جو بھی ہے ملک اور غداری اور دوسرے مقدمات میں وہ ڈال دے گا اور آپ کے خلاف ایک پورا مہم شروع کر لے گا. اور عموماً سوسائٹی کے جو سوشل میڈیا پہ بہت سارے واقعات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والے مہم جو ہے کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں مکالمے کی روایت مسلسل ختم ہوتی جائے. بہت شکریہ سلام صاحب, بڑی اہم بات آپ نے کی کہ سوسائٹی سے جب مکالمے کی روایت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پر جو اسپیس کریٹ ہوتا ہے وہ ایک انتہا پسندی کا بیانیہ وہاں پر چڑھتا ہے, وہی پھلتا پھولتا ہے. تو ناظرین, آج ہم نے اسرار مدنی صاحب سے گفتگو کی اور یہ گفتگو کئی حوالوں سے بڑی اہمیت کی حامل اس وجہ سے بھی ہے کہ مدنی صاحب کا تعلق خود ایک دینی روایت کے ساتھ ہے, ایک مدرسے کے فارغ ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مذہبی انتہا پسندی نے ہمارے معاشرے کو اقدار کے حوالے سے کیسے اندرونی طور پر کھوکھلا کر دیا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ انتہا پسندی جتنا آسانی کے ساتھ ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے اتنی آسانی کے ساتھ پھیلائی نہیں گی. اس کو عوام کی جڑوں میں, عوام کے ذہنوں میں, عوام کے دلوں میں ایک 40-50 سال لگا کر بڑی محنت کے ساتھ اس کو پرورش کی گئی ہے, اس کی افزائش نسل کی گئی ہے. اس کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن یہ کہ بہرحال ایک کوشش کرنی چاہیے. بڑی مشہور چائنیز کہاوت ہے کہ اگر آپ نے 1,00,000 میل کا سفر بھی کرنا ہے تو آپ کو پہلا قدم اٹھانا ہوگا. تو پہلا قدم اٹھانے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تھاٹس کی کلیئرٹی کے ساتھ, سوچ کی وحدت کے ساتھ ہم کم از کم اس بارے میں بات کریں کہ سوسائٹی کی بنیاد علم ہونا چاہیے, سوسائٹی کا مغز مکالمہ ہونا چاہیے. مکالمے کی بنیاد پر جب ہم معاشرے کی بنیادیں رکھیں گے تو اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ شاید ہم وہ منزل جو شاید 20 سال بعد ہم اس کو حاصل کریں, اس نیت اور اس سوچ کے ساتھ رکھیں گے تو شاید ہم بہت جلدی اس تک پہنچ جائیں گے. اجازت دیجیے گا, بہت شکریہ.